نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، کہ جس امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اس کا ذکر ہم آگے چل کر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 33 کا کچھ احوال آپ کے سامنے پیش کرتے چلے۔ سابقہ قسط میں اس بات کا ذکر رہ گیا تھا کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، جس سے پانی نمودار ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا فرمائی۔ پہلے وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے آغاز کا مرحلہ بھی تھا، جس کے لیے قدرت نے جناب ورقہ بن نوفل کو ابتدائی کڑی بنایا۔ منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ یہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ورقہ کے حصہ میں آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل جوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بیان کیے، تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے نبی ہیں۔ بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ جناب ورقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اس کے چند دنوں بعد جناب ورقہ کی وفات ہو گئی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اس لیے اکثر سیرت نگار آپ کو صحابی کے مرتبہ پر فائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بعثت کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 4 صاحبزادیاں ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا روئے زمین کی پہلی مومنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مونس غم گسار بلکہ مشیر و شریک کار رہیں۔ بعثت کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو۔ رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ خان وعدہ نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول مسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو قبیلہ بنو قزا کے سردار حارثہ بن شراجیل کے بیٹے تھے۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اغوا کر کے آکاز کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی کے حوالے کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے معمور کیا۔ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ انہیں لینے آیا، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور وہ زید بن محمد کہلاتے تھے۔ سورہ احزاب میں حکم نازل ہوا کہ لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی،
جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، لیکن توافت مزاج کی بنا پر طلاق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اول مسلمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دولت مند تاجر، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض فرد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ اس سے کچھ نہ کچھ جھجکا بجز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا برابر توقف نہیں کیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ہر نازک لمحہ میں رفاقت کا حق ادا کیا۔ معراج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس محیر العقول واقعہ کی تصدیق کی۔ ہجرت کے خطرناک سفر اور غار ثور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی اسنین کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 33، اور اب چلتے ہیں ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں دیکھ پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کہ سب ہی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کی کتاب ہٹا لی جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کرت دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نظر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، میں الواح میں دیکھ پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو اسے 10 حصے ثواب ملے گا بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ نے کہا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دی اور کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔